سیرت کے پچھلے پارٹ میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ سہیل ابن عمر کو قریش نے باقاعدہ مذاکرات کے لیے بھیجا تو سہیل کو قریش کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جو بھی آپ کریں بس مسلمانوں کو اس سال مکہ نہیں آنے دینا تاکہ عرب یہ نہ کہہ سکیں کہ مسلمانوں کا پلڑا باری رہا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سہیل ابن عمر میں بالآخر اتفاق ہوا کہ صلح کی دفعات لکھی جائیں۔ رسول اللہ نے تحریر لکھنے کے لیے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا تو علی نے لکھنا شروع کیا اور رسول اللہ نے انہیں لکھانا شروع کیا، کیونکہ سہیل ابن عمر اب صلح پر مذاکرات کے لیے آئے تھے۔ وہ تھے جنہوں نے کہا آئیے چلے ہم صلح کی دفعات تحریر کرتے ہیں جس پر طرفین کا اتفاق ہو۔ تو رسول اللہ نے تحریر لکھانا شروع کی اور کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل نے کہا جہاں تک اس جملے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعلق ہے میں نے اس سے پہلے اس کا نہیں سنا اور میں نہیں جانتا کہ یہ الرحمن کون ہے۔ آپ یوں لکھیں جیسا ہم لکھنے کے عادی ہیں، بسمک اللہم۔ ایک دفعہ پھر یہ انا کا مسئلہ تھا۔ سہیل کا کیا جاتا تھا اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا جاتا؟ یہ صرف ابتدائیہ تھا، یہ انا اور فخر کا معاملہ تھا۔ سہیل بتانا چاہ رہے تھے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ باس کون ہے۔ یاد رہے رسول اللہ نے کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سرعام اعلان کیا تھا تاکہ مسلمان سمجھ سکیں کہ کیا داؤ پر لگا ہوا ہے۔ آپ نے کہا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ لوگ کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں، لیکن میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا۔ بنیادی طور پر جب تک خون خرابے سے اجتناب رہے گا اور اس میں حرام کا کوئی پہلو نہ ہوگا، میں ان کی ہر شرط مان لوں گا جب تک کہ اللہ کے شعائر کی تعظیم برقرار رہے گی، کیونکہ حرم میں خون خرابہ حرام ہے، وہاں لڑنا منع ہے اور حرم میں یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بسمک اللہم لکھو، جس کا مطلب ہے اے اللہ تیرے نام سے۔ علی نے ابھی تک نہیں لکھا تھا تو انہوں نے بسمک اللہم لکھا۔ پھر رسول اللہ نے یہ املا کرایا۔ یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ نے سہیل ابن عمر سے مصالحت کی۔ اس پر سہیل نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ جنگ کرتے، لہٰذا آپ محمد ابن عبداللہ لکھوائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم لوگ جھٹلاؤ۔ پھر حضرت علی کو حکم دیا کہ محمد ابن عبداللہ لکھیں اور لفظ رسول اللہ مٹا دیں، لیکن علی نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس لفظ کو مٹائیں، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ اس کے بعد دستاویز لکھی گئی۔ ایک دفعہ پھر یہ انا تھی، اگر آپ صلح چاہتے ہیں تو عنوان کی کسے پرواہ ہوتی ہے، لیکن یہ ان کی انا کا مسئلہ تھا۔ سہیل رسول اللہ اور مسلمانوں کو بتانا چاہتے تھے کہ ہم تمہیں کہیں سے بھی بچ نکلنے نہیں دیں گے۔ اس بات سے رسول اللہ کی عاجزی اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ علی یہاں رسول اللہ کی نافرمانی کر کے انہیں عزت دے رہے تھے کہ علی نے کہا یا رسول اللہ میں یہ لفظ مٹا نہیں سکتا۔ اس سے وہ اللہ کے رسول کی تعظیم کر رہے تھے
اور رسول اللہ اس پر بضد نہیں ہوئے۔ انہوں نے علی کی صورتحال کو سمجھا، انہوں نے خود ہی رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا۔ پھر تحریر لکھنا جاری رکھی گئی۔ پھر رسول اللہ نے کہا کہ قریش مسلمانوں کو عمرہ کرنے دیں گے۔ یہاں نوٹس کریں کہ رسول اللہ ہر دفعہ صلح کی دفعات لکھانے میں آگے بڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ وہ مذاکراتی ٹیبل پر خاموش نہیں تھے، لیکن سہیل قریش کی نمائندگی کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا، جہاں تک اس سال کا تعلق ہے، نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ اگلے سال ہوگا۔ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکیں گے، بلکہ آپ اگلے سال آئیں گے۔ اب یہ رسول اللہ کی مین شرط تھی کہ وہ عمرہ کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ نہ چاہتے تھے، اور کوئی شرط نہ تھی۔ تو سہیل نے بنیادی طور پر اس میں ترمیم کی اور کہا، ہاں آپ عمرہ کریں گے، لیکن وہ اگلے سال ہماری شرائط پر ہوگا۔ اب سہیل ابن عمر نے اپنی شرط شامل کی کہ اگر رسول اللہ اگلے سال عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میری شرط سننا ہوگی۔ ان کی شرط کیا تھی؟ کہ قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گا، محمد اسے واپس کر دیں گے۔ لیکن محمد کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا، قریش اسے واپس نہ کریں گے۔ دیکھیں، سہیل خصوصی طور پر اس سے متاثر ہوئے تھے۔ ان کا ایک بیٹا عبداللہ مسلمانوں کی جانب تھا، اور ان کا دوسرا بیٹا وہاں جانا چاہتا تھا، جو ابھی مکہ میں قید خانے میں تھا۔ تو سہیل یہ شرط ذاتی وجوہات کی وجہ سے چاہتے تھے، اور وہ یہ اس لیے بھی چاہتے تھے کہ قریش اس سے صدمے سے دوچار ہوئے تھے۔ انہوں نے اس انداز میں بہت سے لوگوں کو کھویا تھا۔ اس پر مسلمانوں نے کہا، سبحان اللہ، کیا ناانصافی پر مبنی شرط ہے۔ ہم کسی مسلمان کو واپس تمہارے حوالے کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ ہمارے پاس آئے اور ہمیں چنے؟ ہنگامہ شروع ہو گیا کہ ہم یہ شرط کیسے مان سکتے ہیں۔ علی نے ابھی تک یہ نہیں لکھا تھا کیونکہ شور شرابہ جاری تھا۔ مسلمانوں کی عزت اور فخر کو ٹھیس پہنچی تھی۔ یاد رہے، صحابہ کی اکثریت نے مکہ سے ہجرت کی تھی۔ اگر یہ شرط 6 سال پہلے لگائی جاتی تو مدینے میں اسلام ہی نہ ہوتا۔ تو اس شرط کو ذاتی طور پر انہوں نے محسوس کیا، کیونکہ یہ شرط ہر مہاجر پر لاگو ہوتی تھی۔ کتنے لوگ تھے؟ ہر چند دن بعد کوئی نہ کوئی ہجرت کر رہا تھا، اپنے خاندان سے بھاگ کر مدینے جا رہا تھا، سزاؤں سے بچنے کے لیے بھاگ کر جا رہا تھا، اور مسلمان اسے گلے لگا رہے تھے۔ تو اگر وہ یہ شرط لاگو کرتے تو مدینہ کی طرف مسلمانوں کا بہاؤ مکمل طور پر رک جاتا اور اسلام کا پھیلاؤ رک جاتا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کو اس وقت افراد کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ ستائے جانے والے مسلمانوں کی مدد بھی ہو رہی تھی جو مدینہ مدد کے لیے آ رہے تھے۔ تو مسلمانوں کو یہ شرط توہین آمیز اور سخت لگی، اور لکھنے سے پہلے وہ سہیل سے اعتراض کر رہے تھے، اور سہیل اصرار کر رہے تھے کہ یہ شرط ہوگی۔ ابھی اسی پر بات ہو رہی تھی کہ اسی دوران اللہ کی قدر سے ایک بہت دلچسپ چیز ہوئی۔ یہ تمام مسلمانوں کا امتحان تھا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ 4.5 سال سے سہیل کے بیٹے ابو جندل قید خانے میں تھے۔ اس عرصے کے دوران انہوں نے اس قید خانے سے باہر نکلنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا، لیکن وہ باہر نکل بھی آتے تو کہاں جاتے؟ ان کے پاس گھوڑا نہیں تھا، اونٹ نہیں تھا، وہ مدینہ کیسے پہنچتے؟
وہ زنجیروں میں تھے، مکہ کے تمام لوگ انہیں جانتے تھے۔ وہ کیا کرتے؟ اس لیے وہ یہاں ہی رہے، کم از کم انہیں کھانے پینے کو تو کچھ مل رہا تھا۔ اب انہوں نے سنا کہ 3-4 دن سے مسلمان مکہ کے باہر حدیبیہ میں خیمہ زن ہیں۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کے والد مذاکرات کے لیے مسلمانوں کے کیمپ میں موجود ہیں، تو بنیادی طور پر بالآخر وہ قید خانے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ابھی بھی ان کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ وہ قید خانے سے نکلے اور بھاگے کہ مسلمان ان کی حفاظت کریں گے۔ ادھر مذاکرات ہو رہے تھے کہ لوگوں نے زنجیروں کے بجنے کی آواز سنی۔ فاصلے سے انہوں نے دیکھا کہ ابو جندل پکار رہے ہیں، یا اہل المسلمین، آخر کار میں پہنچ گیا، الحمدللہ۔ ابو جندل نہیں جانتے تھے کہ ان کا اپنا والد وہاں بیٹھا ہے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ اسی شرط پر بات ہو رہی ہے جو سہیل اور اس کے 2 بیٹوں کے متعلق ہے۔ سہیل رسول اللہ کی طرف مڑے اور کہا، یہ پہلا شخص ہوگا جس پر یہ شرط لاگو ہوگی۔ سہیل نے کہا، یہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں آپ سے معاملہ کرتا ہوں کہ آپ اسے واپس کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو ہم نے نوشتہ مکمل نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا، تب میں آپ سے کسی بات پر صلح کا کوئی معاملہ ہی نہ کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو۔ اس نے کہا، میں آپ کی خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا، نہیں اتنا تو کر دو۔ اس نے کہا، نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ یہاں ایسے لگتا ہے کہ پورا معاہدہ تعطل کا شکار ہو گیا تھا، حتیٰ کہ آخر کار مکرز جو سہیل ابن عمر کا ساتھی تھا، وہ سہیل سے پہلے مذاکرات کے لیے بھیجا گیا تھا، جس کے متعلق رسول اللہ نے کہا تھا، یہ شریر آدمی ہے، یہ ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کرے گا۔ اس سے رسول اللہ کے مذاکرات ناکام ہو گئے تھے۔ پھر سہیل ابن عمر آئے تھے۔ مکرز نے کہا، ٹھیک ہے، اب سے ابو جندل کی حفاظت کی ہم ضمانت دیتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، ہم اسے لے کر جائیں گے، لیکن اسے پہلے کی طرح سزا نہیں دی جائے گی۔ پھر سہیل نے ابو جندل کے چہرے پر چانٹا رسید کیا اور مشرکین کی طرف واپس کرنے کے لیے ان کے کرتے کا گلا پکڑ کر گھسیٹا۔ ابو جندل زور زور سے چیخ کر کہنے لگے، مسلمانوں، کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈالیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو جندل صبر کرو اور اسے باعث ثواب سمجھو۔ اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں، ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ ہم نے قریش سے صلح کر لی ہے، اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم بدعہدی نہیں کر سکتے۔ روایات میں ہے کہ ابو جندل پر تشدد کے نشانات نظر آ رہے تھے، خون ان کے جسم پر لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اچھل کر ابو جندل کے پاس پہنچے۔ وہ ان کے پہلو میں چلتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، ابو جندل صبر کرو، یہ لوگ مشرک ہیں، ان کا خون تو بس کتے کا خون ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تلوار کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جا رہے تھے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ مجھے امید تھی کہ وہ تلوار لے کر اپنے باپ سہیل کو اڑا دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا اور معاہدہ صلح نافذ ہو گیا۔ اس معاہدے میں اور بھی دفعات تھیں، جو یہ تھیں، رسول اللہ اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے۔ اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے۔
इनके साथ सवार का हथियार होगा, म्यानों में तलवारें होंगी और इनसे किसी किस्म का तार्रज नहीं किया जाएगा। इन 3 दिनों में कुरैश मक्का छोड़ देंगे, मुसलमान उम्रा करके वापस चले जाएंगे और कुरैश वापस मक्का आ जाएंगे। 10 साल तक फरीकैन जंग बंद रखेंगे। इस अरसे में लोग मामून रहेंगे, कोई किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदो पैमान में दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकेगा, और जो कुरैश के अहदो पैमान में दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकेगा। जो कबीला जिस फरीक में शामिल होगा इस फरीक का एक जुज समझा जाएगा। लिहाजा ऐसे किसी कबीले पर ज्यादती हुई तो खुद इस फरीक पर ज्यादती मकसूर होगी। तो अब ये एहसास था कि एक सियासी वजूद कायम हो रहा है। मुसलमान और कुरैश दोनों आज़ाद थे कि किसी भी कबीले के साथ इत्तेहाद करें, और इत्तेहादी कबीलों पर यह तमाम शराइत लागू होंगी। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि अली इब्ने अबी तालिब ने यह मुआहदा तहरीर किया। कुरैश और मुसलमान दोनों तरफ से गवाह मौजूद थे। मुसलमानों की तरफ से अबू बकर, उमर, उस्मान, अली थे। तमाम 4 खुलफाए राशिदीन इस मुआहदे के गवाह थे। कुरैश की तरफ से वफ्द था, उनके गवाह मिकरस, सुहेल इब्ने अमर और 2 लोग मजीद थे। इस मुआहदे में पहली मुस्बत चीज जो मुसलमानों के लिए थी वो ये थी कि पहली दफा मुसलमानों के सियासी वजूद को तस्लीम किया गया। सुलह हुदैबिया में पहली मर्तबा मुसलमान और कुरैश एक ही टेबल पर थे, क्योंकि मुआहदा 2 बराबर सतह के लोगों या मुआशरों में होता है। पहली दफा मुसलमानों के एक अलग सियासी ताकत के तौर पर इज्जत और रुतबा दिया गया। यह यकीनी तौर पर मुसलमानों की कामयाबी थी। हुदैबिया का एक और नुक्ता यह है कि एक तरफ मजहबी शनाख्त थी, मुसलमान, जबकि दूसरी तरफ कबायली या नस्ली शनाख्त थी, कुरैश। ये इस्लाम और बुत परस्ती में तकसीम की इब्तदा थी। एक तरफ मजहबी ताकत थी, इस्लाम, जबकि दूसरी तरफ नस्ली ताकत थी, कुरैश और इनके इत्तेहादी। तमाम जजीरा नमा अरब 2 ताकतों में तकसीम हो चुका था, इस्लाम और कुफर। यह फतह मक्का का पेशखेमा था। यह तमाम जजीरा नमा अरब की फतह का पेशखेमा था। इस तरह सुहेल इब्ने अमर खुश और मुतमईन होकर वापस लौटे। मुसलमान और कुरैश में मुआहदा नाफज हो गया, जिसमें कुरैश की शराइत तस्लीम की गई। मुसलमानों की शर्त भी अगले साल के लिए तस्लीम की गई, जबकि एक शर्त जिसका ताल्लुक सुहेल इब्ने अमर के घराने से था उसे भी तस्लीम किया गया। यह है मुआहदा सुलह की दफात की हकीकत। लेकिन इन दफात में 2 बातें बज़ाहिर इस किस्म की थीं कि इनकी वजह से मुसलमानों को सख्त गमो अलम लाहक हुआ। एक ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि आप बैतुल्लाह तशरीफ ले जाएंगे और इसका तवाफ करेंगे, लेकिन आप तवाफ किए बगैर वापस हो रहे थे। दूसरे ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं और हक पर हैं, और अल्लाह ने अपने दीन को गालिब करने का वादा किया है। फिर क्या वजह है कि आपने कुरैश का दबाव कबूल किया और दबकल सुलह की? ये दोनों बातें तरह तरह के शकूक शुबहात और गुमान व वसवसे पैदा कर रही थीं। इधर मुसलमानों के एहसासात इस कदर मजरूह थे कि वो सुलह की दफात की गहराइयों और माल पर गौर करने के बजाय हुज़्न व गम से निडाल थे, और गालबन सबसे ज्यादा गम हजरत उमर इब्ने खत्ताब को था। चुनाचा उन्होंने खिदमत नबी में हाजिर होकर अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, क्या हम लोग हक पर हैं और वो लोग बातिल पर नहीं हैं?
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا تو پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں تباہ و قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا خطاب کے صاحبزادے میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کیا آپ نے ہم سے یہ بیان نہیں کیا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو بہرحال تم بیت اللہ تک پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عمر کا غصہ اور غیرت اسلام کے لیے ہے۔ وہ غصہ محسوس کر رہے تھے کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ اسلام کو روندا گیا ہے۔ البتہ یہ واضح ہے کہ انہوں نے غلطی کی، انہوں نے حدود سے تجاوز کیا، کیونکہ رسول اللہ اسلام کی مکمل طور پر نمائندگی کرتے ہیں۔ غصہ اور جذبات انسان سے ایسی چیزیں کراتے ہیں جن کا اسے بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک دفعہ جب رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا مجھے نصیحت کریں، اللہ کے رسول نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ اس نے کہا مجھے اور نصیحت کریں، کہا غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، کیونکہ غصے میں ایک شخص وہ کرتا ہے جس کا اسے بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ غصہ وہ جذبہ ہے جس پر جب عمل کیا جاتا ہے تو بعد میں پچھتانا پڑتا ہے، اور یقینی طور پر عمر ابن خطاب نے غصے میں وہ سب کہا، حالانکہ اس غصے کی بنیاد ایمان تھی۔ یہ بہت عام نکتہ ہے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ دین اسلام کی پوزیشن اس معاہدے سے کمزور ہوئی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے حدود سے تجاوز کیا اور اس کا احساس انہیں خود ہوگا، لیکن ابھی نہیں۔ انہیں احساس دلانے کے لیے کسی اور کے جھٹکے کی ضرورت تھی، اور ابو بکر کے علاوہ یہ کام کون کر سکتا تھا؟ اس کے بعد عمر ابن خطاب غصے سے بپھرے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے اور ان سے وہی باتیں کی جو رسول اللہ سے کہی تھیں، اور انہوں نے بھی ٹھیک وہی جواب دیا جو رسول اللہ نے دیا تھا۔ عمر کی ان باتوں پر ابو بکر کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا یا رجل، اور یہ بہت سخت الفاظ تھے کہ اے شخص، تم یا رجل دھیان سے، وہ اللہ کے رسول ہیں، مطلب تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کی حکم عدولی نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول کی رکاب تھامے رہو، نہیں تو تمہارے لیے کوئی امید نہیں ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ سے باتیں کیے بغیر ابو بکر کے دماغ میں یہ باتیں چل رہی تھیں، اور انہیں جو چیزیں ہوئیں انہیں ماننے سے کوئی مسئلہ نہ تھا، جس سے ابو بکر کی عمر پر برتری بھی ظاہر ہوتی ہے۔ حالانکہ ابو بکر بھی غصے میں تھے اور انہیں بھی دکھ ہوا تھا، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ کچھ ضرور ہے جو میں نہیں جانتا، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ انہوں نے بالکل وہی چیز عمر کو کہی کہ یقیناً انہوں نے کہا تھا کہ ہم طواف کریں گے، لیکن کیا انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس سال کریں گے؟ نہیں، تو ہم اگلے سال کریں گے، واپس آئیں گے اور عمرہ کریں گے۔ اس سے ابو بکر کے لیول کا پتہ چلتا ہے، ان کی فقہ کی سمجھ کا پتہ چلتا ہے۔ ابو بکر نے اس موقع پر عمر کو جھنجھوڑا، اور یہی چیز آگے جا کر
ابو بکر رسول اللہ کی وفات پر کریں گے، جب عمر جذبات میں ہوش کھو بیٹھے تھے۔ رسول اللہ کی وفات ہوئی تو عمر کو یقین نہیں آیا، وہ رسول اللہ کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ ابو بکر تھے جنہوں نے انہیں جھنجھوڑا اور ہوش میں لایا، وہ ابو بکر تھے جنہوں نے آیت کا حوالہ دیا۔ عمر کہتے ہیں ایسے تھا جیسے ابو بکر نے میرے نیچے سے دونوں ٹانگیں کاٹ دی ہیں۔ ابو بکر کے علاوہ کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ عمر سے ایسے بات کریں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ ابو بکر نرم مزاج تھے، عاجز تھے، لیکن جب سختی کی ضرورت ہو تو ابو بکر سے زیادہ کوئی سخت نہیں ہو سکتا تھا۔ تو بعد میں عمر خود کہتے ہیں کہ میں نے اس روز جو غلطی کی تھی اور جو بات کہہ دی تھی، اس سے ڈر کر میں نے بہت سے اعمال کیے، برابر صدقہ و خیرات کرتا رہا، روزے رکھتا اور نماز پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا، یہاں تک کہ اب مجھے خیر کی امید ہے۔ مطلب انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے حدود کراس کی ہیں، حالانکہ وہ جذباتی رد عمل تھا، اور اللہ اس طرح کے جذباتی اعمال کو معاف کرتا ہے، لیکن انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس سے آگے چلے گئے تھے جو مناسب تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں نیک اعمال کرتا رہا، حتیٰ کہ اب مجھے خیر کی امید ہے۔ عمر ابن خطاب نے بعد میں اپنی خلافت کے دنوں میں اپنے ارد گرد لوگوں سے کہا، حدیبیہ کے دن رسول اللہ نے ہم پر شرط رکھی کہ اگر کسی اور لیڈر نے مجھ پر رکھی ہوتی تو میں اسے کبھی قبول نہ کرتا۔ مطلب اگر کسی اور لیڈر نے مجھے یہ کہا ہوتا کہ مجھے آنے والے مسلمانوں کو قریش کے حوالے کرنا ہے تو میں یہ کبھی قبول نہ کرتا۔ انہیں یہ سمجھ نہ آ رہی تھی، حتیٰ کہ یہ حکم رسول اللہ کی طرف سے آیا۔ ایک اور چیز کہ عمر اس میں اکیلے نہ تھے، حالانکہ یقینی طور پر وہ واحد تھے جو رسول اللہ کے پاس براہ راست گئے، لیکن مسلمانوں میں مایوسی اور غصہ عام تھا۔ ایک اور صحابی سال ابن حنیف جو مشہور صحابی ہیں، کئی سال بعد سال ابن حنیف جنگ صفین میں جب مسلمان دوسرے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے صف آرا تھے، سال ابن حنیف انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور انہوں نے کہا، اے لوگو، ہمیشہ اپنی رائے کو قرآن اور سنت کے مقابلے میں قابل ملامت سمجھو۔ مطلب قرآن اور سنت کی رائے کو الزام دینے سے پہلے اپنی رائے کو الزام دیں۔ بے شک مجھے ابو جندل کے دن، نوٹس انہوں نے اسے حدیبیہ کا دن نہیں کہا، ابو جندل کے دن، آپ اس صدمے اور تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ابو جندل جنہیں سزائیں دیں گی، انہوں نے زخمی حالت میں اپنے آپ کو مسلمانوں کی طرف پھینکا اور انہی مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے انہیں گھسیٹ کر واپس لے جایا گیا۔ صحابہ جنگ میں ابو جندل کی حفاظت کو پسند کرتے، بجائے اس کے کہ اس بے بسی اور کمزوری کے ساتھ قریش کے حوالے کرتے۔ یہ ان کا ایمان تھا کہ کیسے ہم انہیں مزید تشدد کے لیے قریش کے پاس واپس بھیجیں، تو تمام دن کو یوم ابی جندل کہا گیا۔ اور سہل ابن حنیف کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ابو جندل کے دن اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو رد کر سکتا تو ایسا ہی کرتا۔ یہ حیران کن جملہ ہے۔ سال ابن حنیف ایک مشہور صحابی ہیں، وہ اپنے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ کئی سال بعد کسی اور گروپ کے سامنے وہ اقرار کر رہے ہیں۔ وہ یہاں کیوں اقرار کر رہے ہیں؟
کیونکہ جنگ صفین بہت دردناک جنگ تھی جو مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان تھی۔ دونوں کیمپوں میں بہت کشیدگی تھی اور ساحل صورتحال کو ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے۔ بنیادی طور پر وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن اور سنت کی پیروی کرو، حتیٰ کہ تمہاری سمجھ میں نہ بھی آ رہی ہو تو خون خرابہ نہ کرو، صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو سہل ابن حنیف کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، ہمیشہ اپنی رائے کو قرآن اور سنت کے مقابلے میں قابل ملامت سمجھو۔ مطلب قرآن اور سنت کو الزام دینے کے بجائے اپنی رائے کو الزام دو، کیونکہ میں رسول اللہ کے حکم کو رد کرنے لگا تھا، کیونکہ میں اسے غلط سمجھ رہا تھا، اور اگر میں ایسا کر سکتا تو کرتا۔ یقینی طور پر بعد میں انہوں نے خود محسوس کیا کہ حدیبیہ فتح تھی۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ یہی بہترین چیز تھی، لیکن اس وقت وہ یہ نہ پہچان سکے۔ اس وقت انہیں یہی لگ رہا تھا کہ ہم ہار گئے ہیں۔ یہ عمر نہیں، سہل ابن حنیف تھے۔ نکتہ یہ ہے کہ صرف عمر کو اس پر غصہ اور دکھ نہ تھا، بلکہ بہت سے اور بھی صحابہ تھے جو یہ محسوس کر رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمر نے جو کچھ کیا وہ مناسب نہ تھا۔ بعد میں جب انہیں احساس ہوا تو انہیں بہت ندامت ہوئی، جس کے جواب میں انہوں نے بہت سے نیک اعمال کیے تاکہ اللہ انہیں اس چوک پر معاف کر دے۔ بے شک عمر نے جو کیا مناسب نہ تھا، لیکن ان کا غصہ ذاتی نہ تھا، ان کا غصہ ان کی انا کی وجہ سے نہ تھا۔ یہ غلطی جذباتی حالت میں تھی، نہ کہ کبر کی وجہ سے۔ عمر کے یہ جذبات اسلام سے محبت کی وجہ سے تھے۔ یقینی طور پر یہ ان کی غلط تشریح تھی، کیونکہ کوئی بھی رسول اللہ سے زیادہ اسلام سے محبت نہیں کر سکتا۔ لیکن نکتہ یہ ہے کہ ان کے جذبات اس غصے کی وجہ سے تھے جو اسلام کے لیے تھا۔ جب عمر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اس پر ندامت کا اظہار کیا اور اللہ سے معافی کے طلبگار بنے رہے۔ تو اب یہ معاملہ ختم ہو گیا تھا اور عمر کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلطی پر ہیں۔ تو صحابہ کو اب اپنا سامان اکٹھا کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اٹھو، اپنے سر منڈواؤ اور بنیادی طور پر واپس چلو۔ صحابہ اتنے مایوس تھے کہ کسی کا بھی دل نہ کر رہا تھا کہ وہ یہ کریں جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ شاید پوری سیرت میں ایسا لمحہ کبھی نہ آیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنے صدمے میں تھے۔ ایک کے بعد ایک چیز ہو رہی تھی۔ ان کے نقطہ نظر سے اس میں مسلمانوں کی بے عزتی تھی۔ آخرکار اپنے سر منڈواؤ اور چلو۔ ویسے شریعت میں یہ نئی چیز تھی۔ اسلام سے پہلے ایسا نہیں تھا کہ احرام پہننے کے بعد اگر کسی وجہ سے آپ کعبہ نہیں جا سکتے، آپ روک دیے گئے ہیں یا پھنس گئے ہیں، تو اپنا سر منڈوائیں، احرام سے باہر آئیں، جہاں بھی آپ ہیں اور واپس آ جائیں، پھر بعد میں اس کو پورا کریں۔ اب مسلمانوں نے اس کا کبھی نہ سنا تھا، پہلی دفعہ یہ ہو رہا تھا۔ اب شریعت کا یہ حصہ ہے۔ یہ رسول اللہ کے زندگی میں ایک ہی دفعہ ہوا تھا کہ وہ احرام پہننے کے بعد کعبے تک نہ پہنچ سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اپنے سر منڈواؤ، اپنے جانور قربان کرو اور چلو واپس چلتے ہیں۔ صحابہ کے نزدیک نہ صرف یہ بے عزتی تھی، بلکہ ایسا حکم تھا جو بہت عجیب تھا۔
وہ جانور کعبہ کے لیے تھے، ہمارے احرام طواف اور صحیح کے بعد اترنے تھے۔ یہ ان کی سمجھ تھی اور یہی عام اصول تھا۔ اب انہیں بتایا گیا کہ اس کے بارے میں پریشان نہ ہو، خلاص ہو گیا، سر منڈواؤ، جانور ذبح کرو، احرام اتارو، اپنے کپڑے پہنو، ہم واپس جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا تو کوئی نہ اٹھا۔ پھر آپ نے دوسری مرتبہ یہی بات دہرائی اور کوئی نہ اٹھا۔ پھر اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ یہی بات دہرائی اور اس مرتبہ بھی کوئی نہ اٹھا۔ واضح طور پر وہاں ٹینشن بہت زیادہ تھی۔ پھر رسول اللہ اپنے خیمے میں واپس آئے۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا خیمے میں تھیں۔ رسول اللہ ظاہری طور پر پریشان تھے۔ آپ نے سلمہ سے کہا کہ میں نے انہیں اپنے سر منڈوانے کا کہا اور کسی ایک نے بھی اس کا جواب نہ دیا۔ سلمہ نے کہا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی پیروی کریں یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں۔ سلمہ نے کہا، آپ تشریف لے جائیں اور کسی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیجئے اور اپنے حجام کو بلا کر سر منڈوا لیجئے۔ جب وہ آپ کو یہ کرتا دیکھیں گے تو آپ کی پیروی کریں گے۔ رسول اللہ نے سلمہ کی نصیحت کو قبول کیا۔ آپ باہر گئے۔ آپ نے اپنے حجام کو بلایا۔ بنیادی طور پر ایک صحابی تھے جو حجام کا کام کرتے تھے۔ آپ نے ان حجام کو بلایا اور سب کے سامنے اپنے سر کے بال منڈوائے۔ جب صحابہ نے آپ کو اپنے بال منڈواتے دیکھا تو انہیں سمجھ لگ گئی کہ خلاص اب رسول اللہ اپنا سر منڈوا رہے ہیں، تو صحابہ بھی اٹھے اور ایک دوسرے کا سر مونڈنے لگے۔ کیفیت یہ تھی کہ معلوم ہوتا تھا فرتے غم کے سبب ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اس موقع پر گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے۔ آپ نے وہ اونٹ ذبح کیا جو کسی زمانے میں ابو جہل کے پاس تھا، جسے جنگ بدر میں پکڑا گیا تھا جب ابو جہل کو قتل کیا گیا تھا۔ اس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین جل بن کر رہ جائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈانے والوں کے لیے 3 بار مغفرت کی دعا کی اور کینچی سے کٹانے والوں کے لیے 1 بار۔ اسی سفر میں اللہ نے حضرت کعب ابن عجرہ کے سلسلے میں یہ حکم بھی نازل فرمایا کہ جو شخص اذیت کے سبب اپنا سر حالت احرام میں منڈا لے وہ روزے یا صدقے یا ذبیحہ کی شکل میں فدیہ دے۔ اس سے علماء نے مشہور حکم اخذ کیا کہ سر منڈوانا کینچی سے بال کاٹنے سے زیادہ افضل اور باعث ثواب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانوروں کا گوشت پھر بھی مکہ بھجوایا گیا، جسے قریش نے قبول کر لیا۔ سر منڈوانے اور جانور ذبح کرنے کے بعد مسلمان مدینہ روانہ ہوئے۔ مدینہ واپس آتے ہوئے عمر کو اپنے کیے پر بہت شرمندگی تھی۔ آخر کار جب وہ ٹھنڈے ہوئے اور ہوش میں آئے تو انہیں احساس ہوا کہ انہیں رسول اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، تو وہ سوار ہو کر رسول اللہ کے اونٹ کے پاس گئے اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی، سلام کہا، لیکن اللہ کے نبی کی جانب سے کوئی جواب نہ تھا۔ عمر نے دوسری مرتبہ سلام کہا اور رسول اللہ کی جانب سے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہ آیا، ایسے جیسے انہیں نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ عمر نے تیسری مرتبہ سلام کہا، اس دفعہ بھی اللہ کے نبی کی جانب سے کوئی جواب نہ تھا۔ تو عمر نے سوچا کہ میں تو گیا۔ انہوں نے خود سے کہا۔ انہوں نے بعد میں روایت کیا کہ عمر کی ماں کو اپنے بیٹے کی موت پر ماتم کرنے دو۔ انہوں نے سوچا ان کے غصے کی وجہ سے ان پر رحم کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ان کے خدشے کو ایک سوار نے کنفرم کیا۔ وہ عمر کے پاس آئے اور کہا،
रसूल अल्लाह आपको बुला रहे हैं। तो उमर सवार होकर रसूल अल्लाह की तरफ गए और उन्होंने देखा कि रसूल अल्लाह का चेहरा खुशी से चमक रहा है, जिससे रोशनी आ रही है, और रसूल अल्लाह ने सूरत फतह की तिलावत शुरू की जो इस वक्त नाजल हुई। ये तमाम सूरत मदीने वापसी पर नाजल हुई। इसकी इब्तदाई आयात तमाम सूरत का खुलासा बताती हैं। अल्लाह कहते हैं, ए नबी, हमने तुमको खुली फतह अता कर दी। तो उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये फतह है? अल्लाह के रसूल ने कहा, हाँ वल्लाह ये फतह है। तो उमर ने कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो अपने ऊंट को दौड़ाते हुए मुसलमानों की सफों में गए और कहा, अल्लाह ने हमें बड़ी फतह दी है। रसूल अल्लाह ने सूरत फतह की तारीफ की और कहा, अल्लाह ने सूरत नाजल की जो इस जमीन में सबसे ज्यादा मुझे महबूब है। दूसरे अल्फाज में, इस सूरत ने रसूल अल्लाह को बहुत खुश किया जो इस जमीन में और कोई चीज ना कर सकती थी। सूरत फतह बहुत सी चीजों की पेशनगोई भी करती है जिसका जिक्र किया जा चुका है। ये सूरत सहाबा की माफी की पेशनगोई करती है कि अल्लाह उन्हें उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। इस सूरत का एक मेन ख्यालिया सहाबा की तारीफ है कि अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह मोमनों से खुश हो गया जब वो दरख्त के नीचे तुमसे बैत कर रहे थे, और अल्लाह कहते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग इनके साथ हैं। फिर अल्लाह इनकी तारीफ कुरान में करते हैं जिसमें शायराना अंदाज में इनकी मिसाल दी जाती है। अल्लाह सहाबा का एक खूबसूरत दरख्त से मुआवजा करते हैं जो किसान लगाता है और किसान इस दरख्त को देखकर खुश होता है। इस मिसाल में किसान रसूल अल्लाह हैं और दरख्त सहाबा हैं। वो खुश हैं जो सहाबा ने किया है। बेशक ये सहाबा के लिए बहुत मुश्किल इम्तिहान था, लेकिन आखिरकार उन्होंने इसे पास कर लिया। इसीलिए तमाम सूरत फतह में अल्लाह सहाबा की तारीफ कर रहे हैं और अल्लाह ने उन्हें माफी और बड़ी फतह के वादे से नवाजा। उस वक्त सहाबा को नहीं पता था, लेकिन ये बड़ी फतह खैबर की होगी जो सीरत सीरीज में हमारी अगली बड़ी जंग होगी। तो सूरत फतह नाज़िल हुई और तमाम मुसलमानों का रवैया मायूसी से खुशी में तब्दील हो गया जब उन्हें पता चला कि अल्लाह ने इसे फतह मुबीन कहा है। सहाबा इस पर अल्लाह के शुक्रगुजार हुए तो सहाबा वापस मदीना आ गए। ज्यादा इम्कान है कि मुसलमान हुदैबिया में तकरीबन 20 दिन रहे। अल-वाक़दी और इब्ने साद दोनों 20 दिन का ही जिक्र करते हैं। मुसलमानों और कुरैश के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला 20 दिन चलता रहा। इब्तिदा से आखिर तक इस सफर में 1.5 महीना लगा। जब मुसलमान मदीना पहुंच गए तो एक वाकया पेश आया जिसने इस मुआहदे का इम्तिहान लिया। वो अबू बसीर थे जिनकी कहानी दिलचस्प है। अबू बसीर खुजा कबीले से थे और मक्का में रहते थे। वो बुनियादी तौर पर उस कबीले से थे जिसने सुलह हुदैबिया के मौके पर कुरैश से इत्तेहाद किया था। अबू बसीर सुलह हुदैबिया के बाद पहले मुहाजिर थे जो मक्का से हिजरत करके मदीने आए थे। अबू बसीर आए और रसूल अल्लाह ने कुछ ना कहा। वो शहर में थे। 2 से 3 दिन बाद खुजा या कुरैश ने 2 आदमी भेजे और ये कहलवाया कि मुआहदे के मुताबिक अबू बसीर हमारे हवाले करें। हमारे दरमियान मुआहदा है जिस पर आपने रजामंदी जाहिर की थी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बसीर को बुलाया और आपने उनसे कहा कि ये 2 आदमी आपको लेने आए हैं। आप ये जानते हुए यहां आए हैं कि हमारा कुरैश से ये मुआहदा तय हुआ है और मैं गद्दार नहीं बनूंगा, तो अपने लोगों के पास वापस जाओ
نوٹس کریں کہ ابو بصیر اور ہر کوئی جانتا تھا کہ معاہدہ ہے۔ ابو بصیر نے سوچا کہ مسلمان مجھے ان کے حوالے نہیں کریں گے تو رسک لیتے ہیں۔ وہ مکہ سے نکلے اور مدینہ پہنچ گئے۔ نوٹس کریں، جب ابو بصیر مدینہ آئے رسول اللہ نے انہیں واپس نہیں موڑا، کیونکہ رسول اللہ الفاظ کی پیروی کر رہے تھے نہ کہ معاہدے کی روح کی۔ آپ الفاظ کو فالو کر رہے تھے۔ معاہدے کے الفاظ یہ نہیں ہیں کہ آدمی کو واپس بھیجو، یعنی اس شک کو لاگو کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری نہ تھی۔ اس شک کو لاگو کرنے کے لیے مکہ سے 2 آدمی بھیجے گئے تھے۔ جب وہ آئے تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے انہیں لے جائیں، میں تمہیں ان سے نہیں بچا سکتا۔ تو ابو بصیر نے وہی بات کہی جو ابو جندل نے کہی تھی۔ ابو بصیر نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے ان کے حوالے کر دیں گے اس کے بعد کہ اللہ نے مجھے بچایا ہے؟ اور ان کو وہی بات کہی گئی جو ابو جندل کو کہی گئی تھی کہ اللہ آپ کے لیے راستہ نکالے گا۔ تو ابو بصیر ان 2 آدمیوں کے حوالے کر دیے گئے۔ وہ 2 آدمی ابو بصیر کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ پہنچ کر اترے، کھجور کھانے لگے۔ ابو بصیر نے ایک شخص سے کہا اے فلاں، خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری یہ تلوار بڑی عمدہ ہے۔ اس شخص نے اسے نیام سے نکال کر کہا ہاں ہاں واللہ یہ بہت عمدہ ہے، میں نے اس کا بارہا تجربہ کیا ہے۔ ابو بصیر نے کہا ذرا مجھے دکھلاؤ میں بھی دیکھوں۔ اس شخص نے ابو بصیر کو تلوار دے دی اور ابو بصیر نے تلوار لیتے ہی اسے مار کر ڈھیر کر دیا۔ دوسرا شخص بھاگ کر مدینہ آیا اور دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں گھس گیا۔ رسول اللہ نے اسے دیکھ کر فرمایا یہ خوفزدہ نظر آتا ہے۔ وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر بولا میرا ساتھی خدا کی قسم قتل کر دیا گیا اور میں بھی قتل ہی کیا جانے والا ہوں۔ اتنے میں ابو بصیر آ گئے اور بولے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کا عہد پورا کر دیا، آپ نے مجھے ان کی طرف پلٹا دیا، پھر اللہ نے مجھے ان سے نجات دی۔ رسول اللہ نے براہ راست ابو بصیر سے بات نہیں کی اور فرمایا اس کی ماں کی بربادی ہو، اسے کوئی ساتھی مل جائے تو یہ جنگ کی آگ بھڑکا دے گا، مطلب میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر آپ نے اشارہ دیا کہ بہتر ہے کہ کوئی اور آ جائے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ میں معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اب کہ جب تم نے ان کے ایک شخص کو قتل کیا ہے وہ دوبارہ تمہیں لینے آئیں گے۔ یہ بات سن کر ابو بصیر سمجھ گئے کہ اب انہیں پھر کافروں کے حوالے کیا جائے گا، اس لیے وہ مدینہ سے نکل کر ساحل سمندر پر آ گئے۔ انہوں نے جدہ شہر کے قریب ایک چھوٹا سا کیمپ رہنے کے لیے بنایا۔ یہ جگہ جدہ سے جنوب میں ہے جو مکہ کے قریب ہے۔ اسی دوران جب انہوں نے کیمپ بنا لیا تو پیغام بھیجا کہ میں یہاں ہوں۔ جب ابو جندل نے یہ سنا کہ ابو بصیر وہاں موجود ہیں، ابو جندل بھی چھوٹ بھاگے اور ابو بصیر سے آ ملے۔ اب قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے آ ملتا، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی جن کی تعداد 80 تھی۔ اس کے بعد ان لوگوں کو ملک شام آنے جانے والے کسی بھی قریشی قافلے کا پتہ چلتا تو وہ اس سے ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے اور قافلے والوں کو مار کر ان کا مال لوٹ لیتے۔ تو 1.5 سال کے اندر قریش نے تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ اور قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ آپ انہیں اپنے پاس بلا لیں، اور اب جو بھی آپ کے پاس جائے گا مامون رہے گا۔ تو رسول اللہ نے ابو بصیر کو پیغام بھیجا کہ تمام لوگ لے کر مدینہ آ جائیں، لیکن افسوس ابو بصیر کو ایک زخم تھا
یا وہ بیمار تھے، انہوں نے خط وصول کیا، لیکن مدینہ پہنچنے سے پہلے اپنی بیماری کی وجہ سے فوت ہو گئی، تو وہ وہیں دفن کیے گئے جہاں وہ کیمپ تھا۔ لیکن باقی لوگ مدینہ آ گئے اور مسلمانوں کے ساتھ رہنے لگے۔ یہ پہلا اشارہ تھا کہ صلح حدیبیہ کیسے فتح بنی۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ سب سے بہترین منصوبہ ساز ہے، اور اللہ کی لامحدود حکمت دیکھیے کہ قریش کو رسول اللہ کی منتیں کرنا پڑیں کہ ان لوگوں کو واپس لے لیں جن کو قبول نہ کرنے کے لیے حدیبیہ کے موقع پر وہ زور دے رہے تھے۔ انہیں منتیں کرنا پڑی کہ ان لوگوں کو واپس لے لیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بالآخر اللہ کا منصوبہ ہمیشہ فتح سے ہمکنار کرتا ہے، اور وہی ابو جندل جو اس سب کی وجہ تھے، وہی تھے جنہوں نے اس کیمپ کو اپنی قیادت میں واپس مدینہ لایا۔ اس واقعے سے ابو جندل اور ابو بصیر کے کامل اور مضبوط ایمان کا بھی پتہ چلتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ تو ابو بصیر کے بعد ایک اور مہاجر آئیں، ان کا نام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط تھا۔ عقبہ ابن ابی معیط کا ذکر سیرت میں پہلے ہو چکا ہے۔ وہ ان 7 افراد میں سے تھا جنہوں نے رسول اللہ پر سجدے کی حالت میں اونٹ کی علائش پھینکی تھی۔ یہ عقبہ ابن ابی معیط تھا۔ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام کلثوم تھا۔ کلثوم نے اس وقت کے دوران اسلام قبول کیا، اور وہ ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ سے مدینہ آ گئیں۔ اب یہ بہت نازک معاملہ تھا۔ مرد کو قریش کی طرف واپس بھیجنا اور بات تھی، لیکن ایک عورت کو کفار کے پاس واپس بھیجنا بہت دردناک تھا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ نہیں جانتے تھے کہ اب کیا کیا جائے، انہیں واپس کیا جائے یا نہیں۔ پھر اللہ نے سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 نازل کی۔ اللہ فرماتے ہیں، اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے۔ پس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں، البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے اسے واپس دے دو، اور پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو، جبکہ انہیں ان کے مہر ادا کرو، اور کافرہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو، کیونکہ یہ انصاف نہیں ہے کہ وہ مہر لے لیں اور پھر وہاں سے آ جائیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ عدت کے خاتمے کے بعد اگر تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ اس طرح کلثوم بنت عقبہ ابن معیط کا نکاح زید ابن حارثہ سے ہوا۔ عورتوں کو یہاں رہنے کی اجازت اس لیے دی گئی کیونکہ ایک دفعہ پھر رسول اللہ معاہدے کے الفاظ کی پیروی کر رہے تھے، نہ کہ معاہدے کی روح کی۔ سہیل ابن عمر تھے جنہوں نے کہا تھا کہ کوئی مرد بھاگ کر مدینہ گیا تو اسے واپس کیا جائے گا۔ اب یہ سمجھا جاتا ہے اور معاہدے کی روح بھی ہے کہ جب آپ آدمی کہتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے شخص۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مہاجرین کی اکثریت مرد تھے، اور جب یہ دفعات لکھی جا رہی تھیں تو ذہن میں آدمی ہی آیا تھا۔ معاہدے کی روح کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں عورتیں بھی آتی تھیں، یہی نکتہ ہے، لیکن یہ ایسا نہیں کہتا۔ تو اللہ نے کہا، بنیادی طور پر آپ نے عورتوں کے لیے رضامندی ظاہر نہیں کی، آپ نے مردوں کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی، اور معاہدہ یہی کہتا ہے۔ معاہدے میں آدمی کا ہی ذکر ہے، تو اللہ نے حکم جاری کیا کہ یہ شک عورتوں پر لاگو نہیں ہوگی، اس لیے عورتوں کو ہجرت کی اجازت ہوگی لیکن مرد نہیں۔ سبحان اللہ!
ایک دفعہ پھر اللہ کا منصوبہ عمل میں آیا کہ دونوں پارٹیوں کے ذہنوں میں نہ تھا، لیکن عورتوں کو رعایت دی گئی کیونکہ مرد تو ظلم سہ سکتے ہیں، عورتوں کے خلاف ایسے کرنے دینا آسان نہ تھا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب کوئی مومنہ عورت ہجرت کر کے آتی تو رسول اللہ کے اس ارشاد کی روشنی میں اس کا امتحان لیتے کہ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گڑھ کر نہ لائیں گی اور کسی معروف بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ چنانچہ جو عورتیں اس آیت میں ذکر کی ہوئی شرائط کی پابندی کا عہد کرتیں، آپ ان سے فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت لے لی، پھر انہیں واپس نہ کرتے۔ اس حکم کے بعد مسلمانوں نے اپنی کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی۔ اس وقت عمر ابن خطاب کی زوجیت میں 2 عورتیں تھیں جو شرک پر قائم تھی، آپ نے ان دونوں کو طلاق دے دی۔ پھر ایک سے معاویہ نے شادی کر لی اور دوسری سے صفوان ابن امیہ نے۔ حدیبیہ سے واپسی پر ایک اور واقعہ پیش آیا۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ مسلمانوں نے تقریباً 20 دن حدیبیہ میں گزارے۔ مسلمانوں کے اس پورے سفر میں تقریباً 1.5 مہینہ لگا۔ حدیبیہ سے واپسی پر ایک مشہور واقعہ پیش آیا۔ حدیبیہ سے واپسی پر پورے دن کے سفر اور رات کے آخری پہر تک سفر کرنے سے مسلمان تھکن سے چور تھے۔ رسول اللہ کی یہ سنت تھی کہ آپ رات کو سفر کرنا پسند کرتے تھے، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، رات میں زمین سکڑ جاتی ہے، مطلب رات میں دن کے مقابلے میں زیادہ سفر طے کیا جا سکتا ہے۔ تو مسلمان دن میں بھی اور رات گئے تک سفر کرتے رہے، حتیٰ کہ آخر کار جب سب تھکن سے چور ہو گئے تو قافلہ مین شاہراہ سے ہٹا اور سائیڈ پر کیمپ لگا لیا گیا۔ رسول اللہ نے کہا، کون جاگ کر قافلے کی حفاظت کرے گا اور ہمیں فجر کے لیے جگائے گا؟ بلال ابن رباح نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں آپ لوگوں کی حفاظت کروں گا اور نماز فجر کے لیے جگاؤں گا، مؤذن بنوں گا۔ ہوا یوں کہ ہر کوئی تھکا ہوا تھا، سب ڈیرے ڈالتے ہی سو گئے اور بلال بھی بالآخر سو گئے۔ صبح کے وقت جب سورج کی تپش ان پر لگی تو سب سے پہلے ابو بکر یا عمر میں سے کوئی اٹھا۔ یہ شاید صبح کے 7 سے 8 بجے کا وقت تھا۔ تصور کریں کہ لوگ کتنے تھکے ہوئے تھے کہ وہ گروپ جو کبھی بھی طلوع آفتاب تک نہ سویا تھا، صرف فجر کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے ذریعہ معاش کی وجہ سے۔ تصور کریں کہ 1400 افراد میں سے ایک شخص بھی فجر کے لیے نہیں اٹھ سکا، حتیٰ کہ جب سورج کی تپش انہیں محسوس ہوئی۔ لوگ اس سفر سے اس حد تک تھکے ہوئے تھے۔ ابو بکر یا عمر نے اٹھتے ہی کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ صحابہ رسول اللہ کو ہلا کر اٹھانے کو ادب کے خلاف سمجھتے تھے۔ وہ یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ جاگ جائیے یا رسول اللہ، تو وہ ایسے ہی اٹھاتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر رسول اللہ اٹھے، بلال ابھی تک سوئے ہوئے تھے، سب بلال کے ارد گرد جمع تھے اور وہ ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔ بنیادی طور پر انہوں نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن وہ سب سے آخر میں سو گئے، اسی لیے وہ سب سے آخر اٹھے۔ تو بلال اٹھے، انہوں نے دیکھا کہ سب ان کے ارد گرد جمع ہیں،
تو بلال ابن رباح نے کہا یا رسول اللہ میں نے کوشش کی لیکن جس نے آپ کو سلائے رکھا اس نے مجھے بھی سلائے رکھا، مطلب اللہ کی طرف سے میری آنکھ نہیں کھلی۔ تو رسول اللہ نے کہا اس جگہ سے روانہ ہو جاؤ کیونکہ شیطان نے ہمیں فجر چھڑوا دی ہے۔ تو وہ کچھ آگے گئے اور وہاں جا کر نماز فجر ادا کی۔ یہاں سیرت کے علماء میں کچھ اختلاف ہے کہ کیا ایسا واقعہ سیرت میں 2 دفعہ ہوا یا ایک ہی دفعہ، کیونکہ کچھ اور روایات کے مطابق یہ واقعہ ایک اور جنگ کے بعد ہوا جس کا ہم ذکر کریں گے، اور کچھ روایات کے مطابق یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے بعد پیش آیا۔ تو علماء میں اختلاف ہے کہ کیا یہ واقعہ رسول اللہ کی زندگی میں 2 مرتبہ پیش آیا یا ایک دفعہ۔ اللہ عالم۔ سبحان اللہ، رسول اللہ کی زندگی میں صرف ایک نماز سونے کی وجہ سے مس ہوئی، وہ فجر تھی۔ جنگ خندق میں ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں، صرف ایک عصر کی نماز تاخیر سے پڑھی گئی کیونکہ قریش کی جانب سے تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ اس وقت تک صلاۃ خوف کا حکم نہیں آیا تھا۔ صلاۃ خوف اس کے چند مہینے بعد نازل ہوئی تھی۔ تو خندق میں عصر کی نماز تاخیر کا شکار ہوئی تھی، سستی کی وجہ سے نہیں بلکہ جنگ کی وجہ سے۔ اس وقت رسول اللہ نے قریش کے خلاف بد دعا کی اور آپ نے مغرب کی نماز سے پہلے عصر کی ادا کی۔ اس طرح حدیبیہ سے واپسی پر یہ واقعہ پیش آیا۔ ویور سے ریکویسٹ ہے کہ اردو گراج چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی ممبر کو شیئر کریں۔